وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق اللہ العظیم. نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 کا آخری حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس آیت کا پہلا والا حصہ گزرا جس میں اللہ رب العالمین نے بیت اللہ شریف کی عظمت کو اور اس کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا، اور ساتھ ہی مقام ابراہیم جو ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں رکھنے کی جگہ، جس کے اوپر آپ کے پاؤں کے نشانات، بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت جس پتھر کو استعمال کیا، اور وہ پتھر جو اللہ رب العالمین نے جنت سے اتارا تھا، تو اس پتھر کے بارے میں کل تفصیل سے بات گزری، مقام ابراہیم کے بارے میں. اور آج یہاں سے آگے تعمیر کعبہ، بیت اللہ شریف کی جدید تعمیر، اس سلسلے میں یہ آیتیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس میں اس کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے جب بیت اللہ شریف کی نئی تعمیر کا حکم دیا تھا تو اس کا حال احوال یہاں بیان کیا گیا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مختلف جگہوں میں اس بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بارے میں ذکر کیا ہے مختلف انداز میں. تفسیر معارف القرآن میں سورہ حج کی ایک آیت یہاں پر نقل کی ہے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے جو یوں ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ یاد کرو وہ وقت کہ ہم نے بتایا ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ، کہ یہاں پر آپ نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنا ہے، یہ بتایا. تو فرمایا ایک تو یہ دوسری بات بتائی وَأَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اور تیسری بات جو بتائی فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر کو صاف کرو. کس کے لیے؟ جو طواف کرتے ہیں، اور دوسرا والقائمین، جو وہاں ٹھہرے ہوئے لوگ ہیں، اور تیسرا والرکع السجود، جو نماز قائم کرتے ہیں. تو نماز پڑھنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، ان کے لیے میرے گھر کو کیا کرو؟ صاف کرو. کس کو حکم دیا؟ ابراہیم علیہ السلام. کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام. آگے پھر معارف القرآن میں تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اصل میں یہ شام میں رہتے تھے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ شیرخوار بچے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو، ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ نے خانہ کعبہ کو بنانا ہے، اور اس کی جگہ آپ کو بتائی. تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے سفر کے لیے. اور سفر کا حال کیا ہوا
کہ رب العالمین نے براق جبرائیل علیہ السلام کو دے کر بھیجی۔ براق کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی تشریف فرما ہوئے اور ساتھ اپنی بیوی کو اور اسماعیل علیہ السلام جو شیر خوار بچے تھے ان کو لے کر یہ سفر پر روانہ ہوئے۔ مفسرین نے لکھا ہے، فرمایا راستے میں جب کسی بستی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر پڑتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے کیا یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نے اترنا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے نہیں، آپ کی منزل آگے ہے۔ تو پھر یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کو مکہ تک پہنچے تو مکہ جو جگہ تھی اس وقت یہ کانٹے دار جھاڑیاں اور کیکر وغیرہ کے درختوں کے سوا یہاں پر کوئی چیز نہ تھی۔ تو یہاں جب پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا یہ ہمارے اترنے کی جگہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ آپ کے اترنے کی جگہ ہے۔ پھر وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اترے اور فرماتے مفسرین کہ یہ جو خطہ تھا اس خطے کے آس پاس جو لوگ رہتے تھے انہیں عمالین کہا جاتا تھا، تو یہ وہاں رہتے تھے اور بیت اللہ شریف اس وقت ایک ٹیلے کی شکل میں تھا۔ بیت اللہ کی عمارت سامنے نظر نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ایک ٹیلے کی شکل میں تھا، کیونکہ جب طوفان نوح میں پہلے فرشتوں نے بنایا تھا پھر طوفان نوح کے اندر کیا ختم ہو چکا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو یہاں پر لے کر اترے تو بیت اللہ شریف کے قریب ایک چھپر نما جھونپڑی سی بنا دی اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اور مائی ہاجرہ کو یہاں پر ٹھہرایا اور ٹھہرا کر جو ساتھ کھجورے لائے تھے پانی لائے تھے وہ وہاں پر چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہاں ٹھہرنے کا حکم نہیں تھا، بس ان کو ڈراپ کرو اور چلے جانا ہے۔ چلنے لگے تو بیوی نے ایک دم پکڑا اور کہا ہمیں اس لک و دک صحرا میں یا اس میدان میں ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کہاں چھوڑ کے ہمیں جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے آپ خود سوچیں کیسا منظر ہے، کیا حالت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی اور بچہ، سامنے شیرخوار بچہ ہے اور وہ بچہ جس کو مانگا کافی عرصے کے بعد وہ بچہ بھی ملا ہے، تو اس کو چھوڑنے کا اب حکم ہے۔ یہ امتحان ہے کس کی طرف سے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے کہ ان کو پیچھے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب آپ جانے لگے تو بار بار مائی ہاجرہ جو تھی آپ سے یہی سوال کر رہی ہیں، ساتھ چل رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں کیوں ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کا حکم ہے؟ ایک دم اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ انہوں نے خود ہی پوچھا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، خاموش ہے، بالکل خاموش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی مائی ہاجرہ کے دل میں یہ بات آئی، انہوں نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اللہ نے ایسا کہا ہے ہمیں یہاں چھوڑنے کا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ ہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہے، وہیں سے آپ چھوڑ کے چل دیے۔ پھر بیوی نے کہا کہ جائیے، پھر جائیے آپ، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، جس اللہ کا حکم ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہیں پر ان کو چھوڑا اور چل دیے، لیکن دل میں اس گھر والی کا خیال اور اس معصوم بچے کا خیال دل میں آتا رہا، لیکن پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ مفسرین فرماتے ہیں جب راستے کے اس موڑ پر پہنچے جہاں پر مائی ہاجرہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اس بچے کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، تو وہاں پر رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، کیونکہ جس رب کا حکم تھا اس کے حکم کو بجا لایا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس جگہ میں بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس شہر کو تو بنا امن کا گہوارہ، کیونکہ سلامتی ضرورت تھی بچوں کی، امن کا گہوارہ اس کو بنا۔ پھر فرمایا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا، کس بات سے؟ کہ بتوں کی عبادت سے، کیونکہ پہلے حکم ہوا تھا طہرت
طہر بیتیا، میرے گھر کو صاف کیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی سمجھ رہے تھے کہ گھر کی صفائی میں سب سے اہم چیز کیا ہے کہ اللہ کے گھر کو شرک سے پاک رکھنا ہے، اللہ کے گھر کو شرک سے پاک رکھنا ہے۔ تو اس لیے دعا بھی کیا کی، وَجْنُبْنِی، اے اللہ مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو، وَبَنِیَّ، اور میری اولاد کو بھی بچا دے، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کس سے؟ بتوں کی عبادت سے۔ پھر آگے پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب چھوڑا تو دعا کر رہے ہیں، اگلی دعا فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ربنا اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں چھوڑ رہا ہوں اپنی اولاد کو، کہاں پر؟ بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی کے اندر، ایسی بستی کے اندر کہ جہاں پر غیر ذی زرع، زراعت کے قابل زمین نہیں ہے، زراعت کے کاشت اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کاشت کے قابل بھی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے بیت کے گھر کے پاس جو محرم ہے، احترام والا ہے، ابھی تعمیر نہیں کیا، وہ تو ٹیرے کی شکل میں، وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار تاکہ یہ قائم کریں کس کو؟ نماز کو، نماز قائم کریں۔ ایک فرمایا فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، بنا دے لوگوں کے دلوں کے اندر، ڈال دے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات کہ جوک در جوک آئے اس کی طرف دلوں کو مائل کر دے ان کے، ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور ان کو کھلا، ورزقہم، ان کو کھلا، کیا ہے؟ من الثمرات، پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار بن جائے۔ اب دیکھو وہاں پر چھوڑا، یہ دعا کی ابراہیم علیہ السلام، اب دعا کر کے ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن شام کی طرف روانہ ہو گئے، چھوڑ دیا وہاں پر، کوئی چیز نہیں ہے۔ خود سوچیں کیسا منظر ہے، کیسا امتحان ہے، چھوٹا سا شیرخوار بچہ اور بیوی، دونوں کو چھوڑ دیا، چلے گئے شام کی طرف۔ جب گئے تو کچھ عرصہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے جو کھجوریں چھوڑی، پانی چھوڑا، ظاہر ہے تو اتنی عرصے کے لیے تو ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی۔ اب جب ختم ہوئی، پیاس لگ گئی ماں کو بھی اور بچہ کو بھی، اور پیاس اس کی اتنی شدت تھی کہ بچہ رونے لگ گیا، بلبلا رہا ہے، اور ماں دوڑ رہی ہے صفا اور مروہ کے درمیان کہ کہیں پانی نظر آ جائے، کوئی قافلے والا نظر آ جائے، پانی لے کر آ جائے کوئی، اس طرح تو دوڑ رہی ہے، اس انداز میں دوڑ رہی ہے کہ سامنے وہ جو بچہ تڑپ رہا ہے نیچے، وہ بھی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو، تو صفا مروہ کے درمیان دوڑتے۔ اب حاجی جاتے نا عمرہ والے، تو یہ سارے جو صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں، یہ مائی ہاجرہ کی سنت کو زندہ کیے ہوئے، مائی ہاجرہ کی سنت کو زندہ کیے ہوئے۔ تو فرماتے ہیں مفسرین لکھا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی اثناء میں اللہ رب العالمین کے حکم سے آ جاتے، جہاں اسماعیل علیہ السلام پہ رگڑ رہے وہیں سے چشمہ کو پانی کا چشمہ پھوٹ دیتا ہے، وہیں زمزم کا پانی کیا ہے؟ جاری ہو جاتا ہے، زمزم کا پانی وہاں جاری ہو جاتا ہے، اور پھر جاری ہو گیا، اور اس پانی کو وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور پیتے ہیں۔ کرتے کرتے جرم قبیلہ آ گیا وہاں پر، ایک وہ بھی آ کر وہاں پر آباد ہو گیا، اور اس کے بارے میں کل گزرا کہ جرم کی ایک عورت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، اس کو ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پہ طلاق ہوئی، پھر دوسری کے ساتھ شادی ہوئی، پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے، پہلے بھی آتے رہے، پھر کچھ عرصے کے بعد گئے پھر آئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا کہ زمزم جو کنواں ہے نا اس کے قریب ایک درخت، اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اپنا جو تیر تھا نا اس کو تیز کر رہے تھے، تیر تراش رہے تھے۔ تو فرمایا باپ کو دیکھتے ہی ابراہیم علیہ السلام ایک دم کھڑے ہو گئے، بہادر بیٹا کھڑے ہو گئے اور آداب بجا لائے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیر و برکت کی دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد کہا ابراہیم علیہ السلام نے، میرے بیٹے مجھے رب العالمین نے ایک کام کا حکم دیا ہے، تو میرے اس کام میں میری مدد کرو گے، میری اعانت کرو گے، میری مدد کرو گے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ہاں کیوں نہیں، جس بات کا اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے میں ضرور آپ کے ساتھ آپ کی مدد کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کا گھر یہاں تعمیر کروں،
میں اللہ کا گھر یہاں تعمیر کروں. تو بیت اللہ شریف کے تعمیر کا حکم دیا ہے, خانہ کعبہ کی تعمیر کا اس کا حکم دیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں ڈالی. بنیادیں ڈالنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں بناتے گئے, اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے گئے. ایسا مرحلہ آ گیا کہ جہاں اب دیواریں اوپر ہو رہی ہیں لیکن اوپر ہاتھ نہیں پہنچ رہا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ جو پتھر جس کل گزرا جس کا ذکر, وہ والا جنت کا جو پتھر تھا وہ والا پتھر لایا گیا جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی نشانات اب اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوتے گئے اور اوپر جاتا گیا. اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے وہ کیا ہے تعمیر کعبہ کی. پھر جب نیچے آتے تو پتھر نیچے آ جاتا, پھر اوپر جاتا, پھر نیچے آتا. اس طریقے سے اس کی کیا ہے تعمیر مکمل کی. تو جب دیواریں بلند ہو گئی پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر کھڑے ہو کر رب العالمین سے دعا کی. اس دعا کا ذکر اگلی آیتوں میں آئے گا اگلے درس کے اندر. تو یہاں پر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَعِيدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, ہم نے حکم دیا کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو, ان طہرا, یہ کہ پاک کریں, دونوں مل کر میرے گھر کو کیا کرو؟ پاک کرو. کس کے لیے؟ للطائفین, طواف کرنے والے, والعاکفین, اور اعتکاف کرنے والے, والرکع السجود, اور رکوع اور سجدہ یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے. تو گویا جو لوگ اللہ رب العالمین کے گھر کو صاف کرتے ہیں, صفائی کرتے ہیں, تو وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہیں. پیغمبر دو ہیں. آج تو ہم شرم کے مارے مسجد کی صفا نہیں کرتے, مشین نہیں مار سکتے, کوئی گندگی نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ تو کام کسی اور کا ہے. نہیں, یہ پیغمبروں کا کام ہے. پیغمبر کو رب العالمین نے حکم دیا ہے. خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کے اندر جا کے صفائی کیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہے, وہ صفائی کیا کرتے تھے. اللہ کے گھر کو صاف کرنا یہ ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ ان کی نشانی ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. آبادی نماز پڑھنے سے بھی ہے, مسجد کے خیال کرنے سے بھی ہے, مسجد کی دیکھ بھال کرنے سے بھی کیا یہ اللہ کے گھروں کی کیا ہے؟ آبادی ہوتی ہے. تو گویا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ. بیتیا فرماتے ہیں یہاں پر رب العالمین نے نسبت کی بیتیا کہ میرے گھر کو. حالانکہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ جسم سے پاک ہے, اس کے لیے تو کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے, اس کے لیے تو گھر کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر رب العالمین نے کیوں کہا بیتیا میرے گھر کو؟ تو فرمایا مفسرین نے یہاں پر اس گھر کی عظمت اور اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہ بیت اللہ شریف اور جتنے بھی مسجدیں ہوتی ہیں وہ کس کے گھر ہوتے ہیں؟ اللہ کے. وہ انسانوں کی پراپرٹی اور ملکیت نہیں ہوا کرتے, بلکہ وہ کس کی ملکیت ہوتے ہیں؟ اللہ کی. جو آدمی بھی اس میں اندر خدمت کرتا ہے تو گویا وہ کس کی خدمت کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کی خدمت کرتا ہے. رب العالمین مجھے بھی اور آپ سب کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری جو لفظ ہے والرکع سجود, رکع مانے یہ راکع, یہ اس کی جمع ہے رکوع کرنے والا, والسجود, اور یہ ساجد کی جمع ہے سجدہ کرنے والا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ نماز پڑھنے والے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم جو کہا جو سنایا مجھے اور سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما, ہدایت کے راستے پہ چلا دے, خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے, ہر قسم کے شرور و فتن سے تو حفاظت فرما دے. یا الہ العالمین ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا دے. یا الہ العالمین جاہلوں کی جہالت سے بچا دے, ظالموں کے ظلم سے بچا دے, شریروں کے شر سے بچا دے, مفسدین سے کے فساد سے ہم سب کی تو حفاظت فرما دے. پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم تسلیما. آمین.